بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس وائز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو فرعون کی غرقابی اور بنی اسرائیل کو نجات ملنے پر بنی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کے غرق ہونے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کے ساتھ 6 لاکھ کی تعداد میں، جو بال بچوں کے علاوہ تھی، مصر سے نکل کھڑے ہوئے اور فرعون کو یہ خبر پہنچی، تو اس نے بڑا ہی تاؤ اور زبردست لشکر جمع کر کے اپنے تمام لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے لگا۔ اس نے تمام لاؤ لشکر کو، تمام سرداروں، فوجوں، رشتے کنبے کے تمام لوگوں اور کل ارکان سلطنت کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اپنے پورے ملک میں کسی صاحب حیثیت شخص کو باقی نہیں چھوڑا تھا۔ بنی اسرائیل جس راہ گئے تھے، اسی راہ یہ بھی بہت تیزی سے جا رہے تھے۔ ٹھیک سورج چڑھے اس نے انہیں اور انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پکڑ لیے گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے لشکر فرعون نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ آگے بڑھتے تو ڈوب جاتے، پیچھے ہٹتے تو قتل ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسکین دی اور فرمایا، میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کوئی نہ کوئی نجات کی راہ بتلا دے گا۔ تم بے فکر رہو، وہ سختی کو آسان سے، تنگی کو فراخی سے بدل پر قادر ہے۔ اسی وقت وحی ربانی آئی کہ اپنی لکڑی دریا پر مار دے۔ آپ علیہ السلام نے یوں ہی کیا۔ وقت پانی پٹ گیا، راستے دے دیے اور پہاڑوں کی طرح پانی کڑا ہو گیا۔ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے میں بن گئے۔ تیز اور سوکھی ہوائیں چل پڑے جس نے راستے خشک کر دیے۔ اب نہ تو فرعونیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہونے کا کٹکا رہا، نہ پانی میں ڈوب جانے کا۔ ساتھ ہی قدرت نے پانی کی دیواروں میں طاق اور سوراخ بنا دیے تاکہ ہر قبیلے دوسرے قبیلے کو بھی دیکھ سکے، تاکہ دل میں یہ خدشہ بھی نہ رہے کہ کہیں وہ ڈوب نہ گیا ہو۔ بنو اسرائیل انہوں راستے جانے لگے اور دریا پار اتر گئے۔ انہیں پار ہوتے ہوئے فرعونی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سب کے سب اس کنارے پہنچ گئے، اب لشکر فرعون بڑھا اور سب کے سب دریا میں اتر گئے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس 1 لاکھ گھوڑے تھے، صرف سیاہ رنگ کے تھے۔ جو باقی رنگ کے تھے، ان کی تعداد کا خیال کر لیجئے۔ فرعون بڑا کایا دل سے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت جانتا تھا۔ اسے یہ رنگ دیکھ کر یقین ہو چکا تھا کہ یہ بھی بنی اسرائیل کی غیبی تائید ہوئی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹ جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی تھی، قدرت کا قلم چل چکا تھا۔ اس وقت جبرائیل امین گھوڑے پر سوار آ گئے۔ ان کے جانور کے پیچھے فرعون کا گھوڑا لگ گیا۔ آپ نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کا گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دریا میں اتر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز لگائی کہ بنی اسرائیل گزر گیا اور تم یہاں ٹھہر گئے، چلو ان کے پیچھے، اپنے گھوڑے بھی میری طرح دریا میں ڈال دو۔ اسی وقت ساتھیوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو ممیز کیا۔ میکائیل علیہ السلام ان کے پیچھے تھا، کیونکہ ان کے جانوروں کو ہنکائے غرض بغیر ایک کبھی باقی رہے۔ سب دریا میں اتر گئے۔ جب یہ سب اندر پہنچ گئے اور ان کا سب سے آگے کا حصہ دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکا، اس وقت جناب باری قادر و قیوم کا دریا کو حکم ہوا، اب مل جاؤ اور ان کو ڈوبو۔ پانی کے پتھر بننے ہوئے پہاڑوں فوراً پانی ہو گئے اور اس وقت یہ سب غوطے کھانے لگے اور فوراً ڈوب گئے۔ ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا۔ پانی کے موجوں نے انہیں اوپر تلے کر کے ان کے جوڑ جوڑ الگ کر دیے۔ فرعون جب موجوں میں پھنس گیا اور سکرات موت کا اس سے مزہ آنے لگا تو کہنے لگا کہ میں لاشریک رب واحد پر ایمان لاتا ہوں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عذاب کے دیکھ چکنے کے بعد عذاب کو
آ جانے کے بعد ایمان سودمند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما چکے ہیں اور یہ قاعدہ جاری کر چکا ہے۔ اسی لیے فرعون کو جواب ملا کہ اس وقت یہ کہتا ہے، حالانکہ اب تو شر و فساد پر تلا رہا ہے، پوری عمر اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، ملک میں فساد مچاتا رہا، خود گمراہ ہو کر اور کو بھی راہ حق سے روکتا رہا، لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے کا امام تھا۔ قیامت کے دن یہ یارو مددگار رہے گا۔ فرعون کا اس وقت کا قول اللہ تعالیٰ عالم الغیوب نے اپنے علم غیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہوئے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر دیتے وقت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا، اس خیال سے کہ کہیں اس کی بات پوری ہونے پر اللہ کی رحمت اس کی دستگیری نہ کر لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈوبتے وقت فرعون نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے ایمان کا اقرار کرنا شروع کیا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ میں مٹی بھرنی شروع کر دی۔ اس فرعون کثیر بن زازان ملعون کا منہ جبرائیل علیہ السلام اس وقت بند کر رہے تھے اور اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ بعض بنی اسرائیل کو فرعون کی موت میں شک پیدا ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی لاش بلند ٹیلے پر خشکی میں ڈال دے تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور ان کا معائنہ کر لے۔ چنانچہ اس کا جسم اس کے لباس کی خشکی پر ڈال دیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے اور ان کے لیے نشانی اور عبرت بن جائے، وہ جان لے کہ غضب الہی کو کوئی چیز دفع نہیں کر سکتی۔ باوجود ان کھلے واقعات کے بھی اکثر لوگ ہماری آیاتوں سے غفلت برتے تھے، کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ان فرعونیوں کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا مسلمانوں کی نجات پانا عاشور کے دن ہوا تھا۔